روحانی اسپرچول پاور کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فزیکل پاور بھی کمال کا عطا فرمایا، جسمانی طاقت۔ آج لوگ کہتے ہیں نا یار بڑا طاقتور آدمی ہے، ہیوی ویٹ چیمپئن ہے، ارے بھائی وہ تو اتنے سارے وزن کو اٹھا لیتا ہے، بڑی دیوار گرا دیتا ہے، بڑے مقابلے ہوتے ہیں دنیا میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسی طاقت دی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے علاقوں میں تشریف لے جاتے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے، تبلیغ کرتے، دین کی طرف بلاتے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرے تو ایک اس زمانے کا سب سے بڑا پہلوان، پورے عرب میں اس سے بڑا پہلوان کوئی نہیں تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ مجھے کوئی گرا ہی نہیں سکتا، مجھے کوئی پچھاڑ ہی نہیں سکتا، اس کا نام تھا رکانہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے رکانہ ایمان لے آؤ۔ اچھا جو پہلوان ہوتا ہے نا اس کا دماغ بھی بعض اوقات پہلوانوں والا ہی ہوتا ہے، کہتا ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا، پہلے آپ مجھ سے کشتی لڑے، مجھ سے جیت جائیں، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ کیسا عجب چیلنج تھا، اسلام کے دائی آئے ہیں، رب کے حبیب آئے ہیں، اسلام کی دعوت دینے آئے، پہلوان کہتا کشتی لڑو مجھ سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مسکرا کر فرمایا قبول ہے۔ اب ذرا سوچئے سینیریو کیسا بن گیا ہوگا کہ اس زمانے کا ہیوی ویٹ چیمپئن سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے کہ مقابلہ ہوگا۔ اب یہ مقابلے میں ہونا کیا ہے، ایوری بڈی اس وقت بہت ساری باتیں سوچ رہے ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، جیسی کشتی شروع ہوئی نبی پاک نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر پٹک دیا، اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تو حیران ہو گیا نا کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا۔ رکانہ کا دعویٰ یہ تھا کہ میری پیٹھ کوئی زمین پہ نہیں لگا سکتا، مگر نبی پاک نے اس کو پہلی باری میں اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا۔ اچھا پہلوان تھا، کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے دوبارہ کشتی لڑنی ہے، ایک بار پھر مجھے ہرا کر بتائیں۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی گل نہیں، دوبارہ کرتے ہیں۔ وہ دوبارہ آیا تیار ہو کے، آقا علیہ السلام نے پھر اس کو پہلی باری میں اٹھایا اور اٹھا کے پٹک دیا، وہ کچھ کر ہی نہیں سکا۔ پھر اور غصہ اور جوش، کہتا ہے مجھے تیسری بار مقابلہ کرنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ پھر شوق پورا کر لو۔ وہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب نے اٹھایا پھر اٹھا کر پٹک دیا۔ کہتا ہے خدا کی قسم آپ کی عجیب شان ہے، آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین تک نہیں لگا سکا اور آپ نے چشم زدن میں مجھے زمین پر پچھاڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ، رکانہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد اسی کا بیٹا، بعض اوقات پہلوانوں کی پوری فیملی ہوتی ہے نا، یزید بن رکانہ 300 بکریاں لے کر نبی پاک کے پاس آیا۔ کہتا کیا ہے، چیلنج اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے کشتی لڑیے، آپ مجھے پچھاڑ دیں گے؟ تو نبی پاک نے مسکرا کر کہا اگر میں پچھاڑ دوں گا، کشتی پہ جیت جاؤں گا، مجھے انعام کیا دو گے؟ کیونکہ اب یہ خود آیا تھا نا، نبی پاک تو نہیں گئے تھے۔ کہتا ہے میرے پاس 300 بکریاں، 100 بکریاں آپ کو دے دوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر جناب لوگ جمع ہو گئے کہ اب پہلے تو رکانہ کو ہرایا تھا، اب یزید بن رکانہ آیا ہے، ینگ ہے اور زیادہ مضبوط ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ہاتھ ملایا، ہاتھ کو ہی اٹھایا اور اس کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ کہتا 100 بکریاں لے لے لیکن ایک اور موقع دیں۔ پھر کیا دو گے؟ کہ دوسری 100 دوں گا۔ آ جاؤ دوبارہ آ جاؤ۔ سیکنڈ فائٹ، نو فائٹ، ایکچولی فائٹ تو ہوئی نہیں نا، فائٹ تو وہ ہو کہ ادھر سے بھی داؤ ہو ادھر سے بھی داؤ ہو۔ اسے کیا معلوم میں اس سے مقابلہ کر رہا ہوں جو زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، اسے کیا معلوم یہ دعا کرے تو سورج پلٹ آتا ہے۔ میرے آقا کے لیے یہ فائٹ کیا چیز تھی؟ پھر اٹھایا، پھر پٹک دیا، 100 بکریاں دے کر کہتا ہے ایک اور موقع دیجئے، اگین ٹرائی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا یہ آخری 100 بھی دے دوں گا۔ تھرڈ فائٹ ہوتی ہے، تیسری بار اٹھا کر میرے آقا پٹک دیتے ہیں، 300 بکریاں دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے۔ آقا کیسے سخی ہیں، فرماتے 300 بکریاں میں واپس تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں۔